ماں باپ کے درمیان عام طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت اٹ کھڑکا میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہی ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ میاں بیوی کے درمیان اٹ کھڑکا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ دیکھیے، کسی بھی میاں بیوی کی شادی کا جو آغاز ہوتا ہے تو وہ بہترین موقع ہوتا ہے. وہ بیسٹ مومنٹس ہوتے ہیں جب کوئی میاں بیوی اپنے اکٹھے جیون ساتھی بن کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور کسی مارکی میں صوفے پہ سج بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کے اوصاف بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت دونوں وہ بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، بہت بہترین لگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی زندگی کا بیسٹ مومنٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ بیسٹ مومنٹ جو ہے فزل آؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں اتنے پیارے نہیں رہتے، دونوں اتنے خوبصورت نہیں رہتے. دونوں کو ذمہ داریوں کا سامنا ہوتا ہے. بچے ہونے کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. دونوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اور ان کے کچھ قریبی رشتہ دار بھی اپنا اپنا لچ تل رہے ہوتے ہیں بیچ میں، ان کی زندگی خراب کرنے کے لیے بیچ میں دخل دیتے ہیں. کوئی آ کے تو خامد کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری بیوی نے آج مجھے سلام نہیں کیا، یا کوئی نند آ کے کہتی ہے باورچ کے بارے میں اپنے بھائی کو کہ بھابی نے میرے ساتھ برا سلوک کیا. اس کو ہم لچ تلنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیے کہ جب حسن مان پڑ رہا ہوتا ہے، جب محبت جو ہے وہ مان پڑ رہی ہوتی ہے، تو صرف حسن اخلاق سے، جب حسن سچ مچ کا مان پڑ رہا ہے تو اس کا تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن آپ حسن اخلاق سے اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ مہنگائی کے زمانے میں بھی حسن اخلاق فری ہے. لیکن گھر میں اتنا گڑبڑ گھٹالہ ہوتا ہے، اتنی مصیبتیں ہوتی ہیں، ذمہ داریاں اٹھائی نہیں جاتی، بچے پریشان کرتے ہیں، رشتہ دار جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں خرابیاں پیدا کرنے میں. تو ایسے میں حسن اخلاق مرجھا جاتا ہے، اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے. تو اگر واپسی کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے شروع کریں گے؟ حسن اخلاق سے. آپ نکتہ چینی سے پرہیز کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی شکایت ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، پر نکتہ چینی شکایت نہیں ہوتی. نکتہ چینی ایک رویہ ہے جو 24/7 کا رویہ ہے. ایک شکایت ہوتی ہے جو کسی لمیٹڈ چیز کے بارے میں ہوتی ہے، کہ آپ نے کہا تھا کہ شام کو آتے ہوئے میں تمہارے لیے گجرے لے کے آؤں گا، پھول لے کے آؤں گا، آپ لے کے نہیں آئے، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. تو یہ شکایت ہو گئی. لیکن آپ کبھی میرا خیال نہیں کرتے، آپ بہت غیر ذمہ دار ہیں، دوستوں میں گم رہتے ہیں، آپ فلاں کرتے ہیں، آپ موج میلہ کرتے رہتے ہیں، میں یاد نہیں آپ کو. تو یہ نکتہ چینی ہوتی ہے. نکتہ چینی کے ساتھ ساتھ ایک قریبی چیز ہے جو شامل ہو جاتی ہے نکتہ چینی کے ساتھ، اسے ہم کہتے ہیں توہین امیزی. کہ توہین کرنا باڈی لینگویج سے، فیشل ایکسپریشن سے، یا یہ سوچ کے کہ میں کماتا ہوں یہ بیوی کماتی نہیں ہے، یا میں پڑھا لکھا ہوں بیوی کم پڑھی لکھی ہے، یا میں ڈپٹی کمشنر ہوں بیوی تو فقط ہوم کو چلاتی ہے. تو اس آئیڈیے کے تحت ایک رویہ اختیار کرنا جو توہین امیزی کہلاتا ہے. اور تیسری چیز ہے پھر دفاعیت بیچ میں آ جاتی ہے، جو کہ جس پہ نکتہ چینی کی جاتی ہے وہ اپنا دفاع کرنے لگتا ہے. دفاع کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن 24/7 ہر وقت صفائیاں دینا جو ہے اس سے کوئی کام نہیں بنتا. اور پھر تھک ہار کے لوگ چپ کر جاتے ہیں. اس کو سٹون وائلنگ کہتے ہیں، سٹون والنگ کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ خاموش ہو جانا یا چپی لگ جانا. تو یہ چار چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے تعلقات خراب کرتے ہیں. اگر آپ کے بیٹے کا ایڈکشن کا معاملہ ہے تو ان چار چیزوں کو ترک کرنا ہوگا، جو واضح طور پر سامنے ہے کہ نکتہ چینی اس کا نعم البدل شکایت ہے، کہ شکایت کریں نکتہ چینی نہ کریں. توہین کا نعم البدل عزت ہے کہ آپ جناب اور اپنے قاعدے کے اندر رہتے ہوئے، حدود کے اندر رہتے ہوئے، باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اپنے عدلہ خیالات کو رکھیں. دفاعیت چھوڑیں، مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، لیکن بار بار
ہر طرح سے دوسرے بندے کو مطمئن کرنے کی ذمہ داری نہ اٹھائیں، ٹھیکہ نہ اٹھائیں. دوسرے بندے کو الٹیمیٹلی خود پتہ چل جائے گا کہ آپ جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں. اور چوتھی چیز ہے کہ سٹون والنگ جو ہم کرتے ہیں، جب چپ کر جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سے امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، لیکن اس سے طوفان اندر ہی اندر بڑھتا رہتا ہے. وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کیلیبریٹ کرنا چاہیے، ہمارے تعلقات کو بھی ہمیں کیلیبریٹ کرنا چاہیے. کیلیبریٹ کرنے کا مطلب ہے یہ اچھے تعلقات کھسک رہے ہوتے ہیں اپنی جگہ سے. شادی کے بعد اگر تعلقات کھسکتے ہوئے نظر آئیں اپنی جگہ سے تو ان کو فوراً واپس اصلی مقام پر لے آئیں. اس کو کیلیبریشن کہتے ہیں، پاسکو کرنا کہتے ہیں، توازن قائم کرنا کہتے ہیں. تو کیلیبریٹ تعلقات کو بھی کرتے رہنا چاہیے.